السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ محترم شیخ محمد کا کووڈ-19 مرض کے بعد کی حکمت عملی کا اجلاس۔ 60,000 پاکستانی وطن واپسی کے خواہاں۔ دبئی ریسٹورنٹ میں ضرورت مندوں کے لیے مفت کھانا فراہم کرنے کا اعلان۔ امارات روڈ پر ٹریفک حادثہ، 3 افراد زخمی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر عوامی باورچی خانہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ محترم شیخ محمد کا کووڈ-19 وبائی مرض کے بعد کی حکمت عملی کا اجلاس۔ انہوں نے مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی ماہرین کو ذہن سازی اجلاسوں میں شرکت کی دعوت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ محترم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، نائب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے حکومت کو کووڈ-19 کے بعد کے دور کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اتوار 3 مئی کو کابینہ کے اجلاس کا انعقاد کرتے ہوئے شیخ محمد نے وزراء اور عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایگزیکٹو کونسلز کے ممبران اور ماہرین ملک میں معاشی سرگرمیوں کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے اور قلیل المدتی اور طویل المیعاد پالیسیاں تشکیل دینے میں تعاون کریں۔ انہوں نے ماہرین کو دماغی سیشنز اور ورکشاپس میں شرکت کے لیے حالات کا تجزیہ کرنے اور قابل عمل حل پیدا کرنے کی دعوت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ کابینہ کے اجلاس میں لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید ال نہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ، اور شیخ منصور بن زید ال نہیان نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے صدارتی امور خلیفہ بن زید ال نہیان فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی شریک تھے۔ اجلاس میں متعدد فیصلوں، قانون سازیوں کی منظوری دی گئی جن کا مقصد دفاعی حکومت کے کام کو ترقی دینا اور کووڈ-19 کے بعد کے دور کے لیے ایک جامع حکمت عملی کے لیے فریم ورک کا قیام ہے۔ ایک پوری نئی دنیا ہماری منتظر ہے اور اس نئی دنیا کو نئے ٹولز اور نئے ترجیحات کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک تیار ہوگا اور ہم بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ-19 کے بعد کی دنیا سے نمٹنے کے لیے ہماری قومی ترجیحات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور نئی ٹیموں کو تیزی سے بدلنے والے روزمرہ کے واقعات کے لیے تیز اور زیادہ اچھے اور ذمہ دارانہ انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ نئی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کرنے اور آئندہ مدت کے لیے ترقیاتی اہداف اور ایجنڈے کی نشاندہی کرنے کے لیے گہری حکومتی میٹنگز کی جائیں گی۔ 60,000 پاکستانی وطن واپسی کے خواہاں۔ دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانے میں 60,000 سے زائد پاکستانی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جو کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس جانے کے خواہش مند ہیں۔ دبئی کے قونصل جنرل احمد امجد علی نے بتایا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے اب تک 2500 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اتوار کی شام ایک ویڈیو پیغام میں قونصل جنرل نے دبئی اور شمالی امارات میں مقیم پاکستانی برادری سے کہا کہ وہ موجودہ صورتحال میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ قونصل جنرل نے کہا کہ ہم نے وطن واپسی کا عمل تیز کر دیا ہے اور قونصل خانے میں رجسٹرڈ ہر فرد کو جلد وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وطن واپسی کے لیے ان لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جن کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور متحدہ عرب امارات میں ان کی ملازمت ختم ہو چکی ہے یا حاملہ خواتین طبی یا خاندانی ہنگامی صورتحال ہو۔ انہوں نے پاکستانی برادری کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ زیادہ کرایوں پر ٹکٹ نہ خریدیں کیونکہ حکومت نے تمام نامزد شعبوں میں جہاں خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں ٹکٹوں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ دبئی ریسٹورنٹ میں ضرورت مندوں کے لیے مفت کھانا فراہم کرنے کا اعلان۔ دبئی میں مقیم ہندوستانی شخص محمد رشدی نے کووڈ-19 وبائی امراض سے متاثرہ خاندانوں کی خدمت کے لیے اپنے ریسٹورنٹ کو وقف کر دیا ہے۔ ان کی بدولت 50,000 خاندانوں کو ان کی دہلیز پر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے اپنا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے یہاں 5 سال تک ملازمت کی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے اپنی ذمہ داری کے حصے کے طور پر کھانا مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ہوم ڈیلیوری کی درخواستوں کو معطل کر دیا تاکہ ریسٹورنٹ کا عملہ ضرورت مند فیملیز کے لیے کھانا تیار کرنے میں خود کو وقف کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ایک آسان عمل کو یقینی بنانے کے لیے ایک ڈیلیوری کمپنی کی خدمات بھی حاصل کی۔ تمام عملہ اور ڈیلیوری کے نمائندے حکام کی جانب سے جاری احتیاطی ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ میرا مقصد اس مہمان نوازی اور اعزاز کی بدولت اس مشکل وقت کے دوران متحدہ عرب امارات کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے حکام کی طرف سے چلائی جانے والی رضاکارانہ مہم کا بھی حصہ رہا ہوں۔ امارات روڈ پر ٹریفک حادثات، 3 افراد زخمی۔ اتوار کے روز امارات روڈ پر 13 گاڑیوں کے حادثے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ گرد آلود موسم کی وجہ سے شارجہ جانے والی کیریج وے پر یہ حادثہ پیش آیا۔ دبئی پولیس نے تمام گاڑی چلانے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین اور ضوابط کی پابندی کو یقینی بنائیں اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں اور غیر مستحکم موسمی صورتحال میں اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھیں۔ انہیں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت کار ونڈ شیلڈ کو صاف کرنے کے لیے پانی کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے شیشے میں اور زیادہ دھول جمع ہو سکتی ہے اور حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر عوامی باورچی خانہ بند کر دیا گیا ہے۔ الحمریہ بلدیہ نے شارجہ میں حفظان صحت کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ایک عوامی باورچی خانہ بند کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھانے کی تنصیبات، ریسٹورنٹ، کیفیٹریا، سپر مارکیٹوں اور عوامی کچن کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ وارننگ اور جرمانے کووڈ-19 احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے کچھ گمراہ کن اداروں کو جاری کیے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ عوامی صحت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اداروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شارجہ اقتصادی ترقی کے محکمہ سیٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں سخت کارروائی کی جائے گی جب تک یہ ادارے اپنے حالات میں اصلاح نہیں کرتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔